بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر. پاکستان تحریک انصاف کے زہریلے بیانیے، زہریلے دعوے اور زہریلے بیانات، اور ان کے شاید ارادے بھی زہریلے ہیں. عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی کا پیمز کا ایک بورڈ اور ان کی مرضی کے شوکت خانم کے ڈاکٹر صاحب عاصم صاحب نے ان کا کل چیک اپ کیا. ان کے پیمز والوں نے تو ان کے ٹیسٹ بھی لیے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ بشرا بی بی کا جو دعویٰ ہے کہ ان کو پوائزن دیا گیا ہے وہ ایسی بات نہیں ہے. چلتے ہیں آپ کو ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو سناتے ہیں جنہوں نے شوکت خانم کے باہر دیا. 2 مہینے پہلے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اچانک کے کھانے کے بعد ہی ہوئی تھی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس میں آبویسلی کیا تھا کیا نہیں تھا. اس وقت کوئی ایویڈنس ایسی نہیں ہے کہ ان کو پوائزننگ ہو رہی ہے. اگر ان دا پاسٹ کچھ ہوا ہے تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کی ابھی بھی طبیعت پوری 100% ٹھیک نہیں ہوئی تو میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ کچھ خون کے ٹیسٹ ہونے چاہیے ان کے، اور ایک کیمرہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. ان کے ذریعے کیمرہ ڈال کے کھانے کی نالی کا اور معدے کا اندر سے معائنہ کرنا چاہیے، جس کو گیسٹروسکوپی یا انڈوسکوپی کہتے ہیں. وہ میرے خیال سے ضروری ہے. پیمز ہاسپٹل کی رپورٹ بھی آ گئی ہے اور اس کے مطابق بشرا بی بی کے بلڈ میں کسی قسم کا پوائزن نہیں پایا گیا. بہرحال وہ تو ہارپک کہہ رہی ہیں اور عمران خان صاحب آرسینک کہہ رہے ہیں، لیکن جو خطوط ججز کو موصول ہوئے ان میں جو پاؤڈر تھا اس پاؤڈر میں بھی ایک تھوڑی سی تعداد آرسینک کی تھی. سو خان صاحب کی بات ان کی بیگم صاحبہ کے بارے میں تو نہیں، لیکن جو ججز کو خطوط مل رہے ہیں اس معاملے میں ان کی بات یا ان کا دعویٰ سچا ہے. بہرحال خان صاحب نے کیوں صرف اسی پوائزن کا نام لیا، انہوں نے کسی اور پوائزن کا نام نہیں لیا، یہ بات بھی سوچنے والی ہے. بہرحال چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بیانیے، یہ پریشر، یہ جو میں نے کل بھی بہت ڈیٹیل سے بات کی کہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے، صرف انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے، اور وہ میری بات سچی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ پچھلے 2 دن سے عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ کے پوائزن کو لے کر، ان کی ہیلتھ کو لے کر اور ان کی سیکیورٹی کو لے کر ایک انوائرمنٹ سوشل میڈیا پر کریٹ ہو گئی ہے کہ ان کا اس ملک سے نکل جانا ان کے لیے اس وقت اشد ضروری ہے. اور عمران خان صاحب کا اپریل سے پہلے جیل سے آ جانے کا عندیہ بھی گوہر خان صاحب نے کل ایک ٹی وی انٹرویو میں دے دیا. تو احمد، کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا اس معاملے میں؟ رانا صاحب، جو کل والی بات تھی ڈیل والی، میں اس پہ دوبارہ ایک دفعہ آتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کل اس چیز کو بالکل بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا. ابھی بھی اس پہ بہت زیادہ میرا ذہن نہیں مانتا ہے کہ یہ ڈیل والا کوئی بھی چکر ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ ڈیل والی بات سے خوش ہو رہے ہیں. ان کے خیال میں ان کا ڈیل کی طرف جانا یا ان کو ڈیل ملنا یا ڈھیل ملنا جو ہے وہ خوش آئند بات ہے، وہ ان کے لیے ایک پازیٹیو آؤٹ کم ہے. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ خواہ وہ نون لیگ ہو، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، خواہ پیپلز پارٹی کوئی بھی ہو، جیسے ہی وہ ڈیل والی سچویشن میں آتے ہیں یا ایسے لگنے لگتا ہے کہ جیسے وہ ڈیل کے قریب آ رہے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی جو ڈیموکریسی ہے وہ کوئی میچور نہیں ہے. بجائے کہ آپ اپنے زور بازو پہ، عوام کی خدمت پہ اور اپنے سیاسی قد کی وجہ سے آپ پریویل کریں اور سٹے کریں سیاست میں، آپ ڈیل کی وجہ سے سٹے کرنے پہ رضامند ہیں، جو کہ میرا خیال ایک بڑی ویکنس ہے. اس سے یہی ہوتا ہے کہ آپ پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈیل پہ فوکس رکھتے ہیں، ملک پہ فوکس نہیں رکھتے. ملک کو چلانے کے، ملک کو اچھے طریقے سے رن کرنے کے اقدامات ہیں، لوگوں کو تعلیم، صحت، ضروریات پرووائڈ کرنے کی بجائے آپ کس چانس پہ رہتے ہیں کہ
کہ میری جو ڈیل والا آسپیکٹ ہے وہ ویک نہ ہو. عوام اور ان چیزوں کو تو ہم مینج کر ہی لیں گے. یہی میرے خیال ذہن میں بات تھی میاں صاحب کے بھی, یہی زرداری صاحب کے بھی ہے, اور یہی اگر خان صاحب کے اور ان کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں ڈیل زیادہ ضروری ہے عوام کے ووٹ کے کی بجائے عوام کی ضروریات, عوام تعلیم صحت اور تمام چیزیں اور ملک کی ترقی اکانومی ان کی بجائے ڈیل زیادہ ضروری ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ پورے ملک کے لیے اس سے بڑی شاید کوئی بدقسمتی نہیں ہوگی, اور یہ ایک بہت نیگیٹو اور ویکر پوائنٹ ہوگا ملک کی تاریخ کے لیے, ملک کی ہسٹری کے لیے. جب تک یہ اس سے نہیں نکلتے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک مزید مشکلات اسی طریقے سے فیس کرتا رہے گا, اور یہ چیز سیاسی طور پہ ہمیں کبھی میچور نہیں ہونے دے گی, ہم امیچور ہی رہیں گے, جو کہ بڑی ایک خوفناک اور بڑی کہہ لیں کہ بدصورت حقیقت بھی ہے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, پلان یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر, دوسرے میڈیا پر دباؤ برقرار رہے گا, اور عمران خان صاحب کے باہر جانے کا راستہ بھی ہموار ہوگا تاکہ ان کے جو اندھے پیروکار ہیں ان کو زیادہ پرابلم نہ ہو. 2 دفعہ کال دی پی ٹی آئی کے جو کرتا دھرتا ہیں کہ جناب ہم سڑکوں پر نکلیں گے, ہم پروٹیسٹ کریں گے, لیکن دونوں دفعہ اس کو مختلف بہانے کر کے اس کو آگے کر دیا گیا. ابھی عید کے بعد کا ایک پلان دیا جا رہا ہے جس میں مروت صاحب نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان کو 35,000 تکڑے جوان مل جائیں تو پھر وہ دیکھیں گے کہ ان کے اس پروٹیسٹ پہ ان کو کون ڈنڈے مارتا ہے. بہرحال ایک طرف تو وہ پیسفل احتجاج کی بات کرتے ہیں, پیسفل پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں, اور ساتھ تکڑے بندے بھی ان کو چاہیے, وہ بھی 35,000. یہ فگر آئی ڈونٹ نو انہوں نے کہاں سے لیا ہے 35,000 کا, جس پر وہ کافی عرصے سے انسسٹ بھی کر رہے ہیں. دوسری طرف ایک گرینڈ الائنس کی بات بھی شروع ہو گئی ہے, جو کہ مولانا ڈیزل بھی اس میں شامل ہو جائیں گے, اور آپ نے دیکھا کہ ذاتی مفادات کے لیے یو ٹرن لینے کے لیے یہ ہر وقت تیار رہتے ہیں, اور مولانا ڈیزل کے ساتھ مل کر ایک گرینڈ الائنس ہوگا. اور کیونکہ مولانا ڈیزل صاحب کی اتنی زیادہ پریزنس اسمبلی میں تو نہیں ہے, لیکن ان کی فالوئنگ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہے, جس کو وہ بہت آسانی سے سڑک پر لا سکتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی بڑک اور سڑک کی سیاست آج بھی موجود ہے, اور اسی سیاست کو کرتے ہوئے یہ خان صاحب کو باہر لانے کا پلان کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے حواریوں کے ساتھ, جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں ان کے ساتھ وہی کرنا ہے جو میاں صاحب نے اپنے ساتھی کارکنوں کے ساتھ کیا, کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اگلے دن وہ جہاز میں بیٹھے فیملی کے ساتھ اور فر کر کے اڑ گئے. سو آپ بھی یہی ہسٹری جو ہے رپیٹ ہوتی ہوئی دیکھیں گے کہ خان صاحب اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ ایک دن خاموشی سے فر کر کے اڑ جائیں گے, اور وہ لوگ جو آج بھی جیلوں میں خان صاحب کے لیے سڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, اور جو لوگ ایک رشتہ داروں سے, دوستوں سے خان صاحب کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ پھر کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈیں گے, کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈیں گے عمران خان صاحب کی فر کر کے اڑ جانے کی. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.